السلام علیکم ویورز، دس از سمیرہ نثار، سی ای او ویبت، اور آج ہم بات کریں گے تھوڑی موٹیویشن کی. تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرائے کام، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں شہواز حسین بلوچ، اور میں ان کا تعارف کرانا چاہوں گی. ہی از اے موٹیویشنل اسپیکر، ہی از اے کارپوریٹ ٹرینر. آلموسٹ ان کو یہ اسپیکنگ کی فیلڈ میں آلموسٹ 5 ایئرس ہو گئے ہیں. He is a certified trainer. The certification is PMP from USA and the Prince 2 certification from UK. اور آج کے جو ہمارے مہمان ہیں ان کی نظر میں ایک شیئر کرنا چاہوں گی. اپنا زمانہ آپ بناتے ہیں اہل دل، ہم وہ نہیں کہ جن کو زمانہ بنا گیا. موسٹ ویلکم شہواز بلوچ. Thank you very much. Thank you very much for the kind words, Sumera. Thank you. You're always welcome. جی شہواز، ہمیں تھوڑا سا اپنے بارے میں بتائیں شروع سے. یہ تو وہ ہے جو میں نے بتا دیا، لیکن اب ہم نے آپ سے اس شو میں یہ پوچھنا ہے کہ آپ نے ماشاءاللہ یہ سب کیا کیسے. تو کین وی اسٹارٹ فرام دا اسٹوڈنٹ لائف؟ جب آپ نے اپنا جرنی اسٹارٹ کیا تب آپ کی کیا فیلنگس تھیں، کیا آپ کے ڈریمس تھے؟ Thank you very much, Sumera, and Assalamu alaikum for the viewers. Actually, میرا تعلق تو بیسیکلی ایک ایسے صوبے سے KPK سے میں بلانگ کرتا ہوں، اور آئی واز کامبیٹ پائلٹ ان پاکستان نیوی. اور اس کے بعد ڈیو ٹو سم انسیڈنٹ آئی لاسٹ مائی سائٹ بٹ ناٹ مائی ویژن. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر میں نے اپنی آفٹر بیکمنگ بلائنڈ میں نے اپنی جو جتنی جرنی تھی اپنی کیپیسٹی بلڈنگ کی وہ پرسو کی. اور میں نے اس کے بعد MS پروجیکٹ مینجمنٹ میں گولڈ میڈل لیا بینگ دا فرسٹ بلائنڈ. پھر اس کے بعد میں نے PMP کی سرٹیفکیشن کی فرام USA جو آپ نے آلریڈی بتا دیا. اور پھر اس کے بعد میں نے سوشل انٹرپرینورشپ آکسفورڈ یونیورسٹی سے کیا. اور اس کے بعد میں نے ای کامرس، ویب ڈیولپمنٹ، لانز اور PR ایونٹ پلاننگ کی فرام لام سے. اور I am also the winner of President of Pakistan Award for Excellence امتیازی صنعت. اس کے علاوہ میں سمٹ ہوئی تھی پاکستان میں 2018 میں ٹوسٹ ماسٹر انٹرنیشنل کی، اس کا میں ونر ہوں. Apart from that, I am also a philanthropist and I do the charity work also. اور جرنی میری کافی کیسے سٹارٹ ہوئی یہ ایک لمبی کہانی ہے. اور اس میں بچپن سے ہی مجھے چونکہ پائلٹ بننے کا شوق تھا اور مجھے فارمولا 1 ریسنگ کا بھی شوق تھا، تو یہ دونوں شوق ساتھ ساتھ لے کے چلنے پڑتے تھے. جو فارمولا 1 ریسنگ کا کیونکہ پاکستان میں کوئی اسکوپ نہیں تھا، لیکن فلائنگ میں کر سکتا تھا. تو چونکہ میں کیڈ کالج میں تھا تو وہاں پہ میں آپ سے ایک واقعہ شیئر کرتا ہوں. پاکستان نیوی کی ٹیم آئی اور وہاں پہ جو ہے میں سلیکٹ ہو گیا لکیلی. اور اس کے بعد آئی بیکیم دی پائلٹ، اور باقی آپ کے سامنے ہی ہے. جی اوور ٹو یو. اچھا شہواز، میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جس طرح آپ کی لائف میں ایک ٹریجڈی ہوئی اور اس کے بعد آپ مطلب بالکل ٹوٹ گئے ہوں گے، آپ کا دل نہیں چاہتا ہوگا کچھ کرنے کو، آپ کہتے ہوں گے سب کچھ ختم ہو گیا. اٹ واز لائک دیٹ، یا مطلب کسی اور طرح آپ کی فیلنگس کیا تھی اس ٹائم پہ، اور کس طرح سے آپ نے دوبارہ سے ایسے بالکل جیسے سب چیزیں ختم ہو گئی ہوں اور دوبارہ سے کوئی چیز جو ہے اس سے آپ نے مطلب ایک پروڈیوس کرنی ہو؟ اٹ واز لائک دیٹ. جی obviously at that moment if I remember، وہ جو مومنٹ تھا جب میں نے اپنی آنکھیں کھولی تھی ہاسپٹل میں، اور جب میں آنکھیں کھولی تو دیر واز ٹوٹل ڈارکنیس ایوری ویئر. وہاں پہ دیٹ واز دی میکنگ اینڈ بریکنگ پوائنٹ فار می بیکاز ایموشنلی یو آر بروکن، یو آر رائٹ، بٹ ایٹ دیٹ مومنٹ اٹ از دا سیم لائک دیٹ واز دا پینڈیمک فار می، دیٹ واز دا COVID-19 فار می. کیونکہ میں وہاں پہ تو میری آنکھیں چلے گی تو میری تو دنیا ختم ہو گئی. تو obviously at that moment ایک اللہ کی ذات ہوتی ہے اور ایک کوئی آپ کے پیچھے ایک موٹیویشن ہوتی ہے، یا آپ کا کوئی ایسا اپنا چاہنے والا ہوتا ہے آپ کے ریلیٹیوز میں ہوتا ہے جو آپ کے لیے ایک موٹیویشن بنتا ہے، انسپریشن بنتا ہے کہ نہیں ابھی دس از ناٹ دی اینڈ آف دی لائف، اور آپ کو اسی طرح آگے بھی چلنا ہے کیونکہ آپ ایک اللہ تعالیٰ کی ایک بنائی ہوئی تخلیق ہے، اشرف المخلوقات ہے. تو آپ کی ذات اللہ کی ذات پہ بھروسہ کریں تو آگے کوئی بھی مشکل جو ہے نا مشکل نہیں رہتی. تو اس لیے اس وقت بھی میں نے یہی سوچا، اور جب میں نے آنکھیں کھولی تو اندھیرا تھا ہر جگہ پہ. دین آئی ڈیسائیڈڈ دیٹ جو ڈیسیژن میں نے 5 سال میں لینا ہے
کہ میں 5 سال تک یہ سوچتا رہوں کہ ہائے میرے ساتھ یہ کیا ہو گیا, میرے ساتھ ظلم ہو گیا. I think that was it. I had to accept the reality. اور وہ یہ شعر ہے نا کہ گرتے ہیں شہ سواری میدان جنگ میں, وہ طفل کیا گرے جو گھٹنے سے بال چلے. بالکل بالکل. جی شہباز, آپ نے ذکر کیا کہ وہ ایک ایسا پوائنٹ تھا جہاں پہ آپ کو مورلی سپورٹ کی ضرورت تھی, اور آپ نے ذکر بھی کیا کہ کچھ آپ کے چاہنے والے ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو اس پوائنٹ پہ جو ہے وہ ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. آئی جسٹ وانٹ ٹو آسک کہ وہ ایسی کون سی پرسنالٹی تھی جس نے آپ کو اس وقت پہ جو ہے وہ ہمت دی؟ فرینکلی اسپیکنگ مائی فادر, میرے والد صاحب, میں نے ان کو کبھی بھی کسی بھی مشکل میں پریشان نہیں دیکھا. یہ چیز میں نے ان سے سیکھی, اور میں ان کا شکر گزار ہوں کہ وہ جو ہے میرے والد ہیں, کیونکہ میں نے اپنے والد صاحب سے صرف جو ہے ایک ہی چیز جو سیکھی, اور وہ بیسٹ چیز سیکھنی تھی, وہ یہی اسکل سیکھی کہ آپ نے کبھی بھی کسی طرح کی مشکل میں, کسی بھی چیلنج میں آپ نے اس کو فیس کرنا ہے, اس کو اوور کم کرنا ہے, اس سے بھاگنا نہیں ہے. کیونکہ جب آپ کسی بھی فیئر سے یا کسی بھی چیلنج سے بھاگتے ہیں, وہ ہمیشہ آپ کو ہانٹ کرتا رہتا ہے پوری زندگی. پھر آپ کبھی بھی اس کو توڑ نہیں سکتے, اس فیئر کو, کبھی اس چیلنج کو اوور کم نہیں کر سکتے. So I think my father was at that moment with me and I'm really thankful to him. انہوں نے مجھے ہمیشہ اسی طرح کہا کہ یہ کچھ نہیں ہوا, یہ تو چلتا رہتا ہے, انسان کے ساتھ ہوتا رہتا ہے. And that was it. وہ ایک جملہ ہی تھا ایک جس نے مجھے اتنا بڑا حوصلہ دیا. تو آئی تھنک اللہ تعالیٰ کے بعد یہ اللہ تعالیٰ ذریعے بناتے, تو اللہ تعالیٰ نے میرے والد صاحب کو ذریعہ بنایا, اور آئی تھنک the result is in front of you. جی جی ہمارے جو ویورز ہیں وہ آپ کو بہت زیادہ ویلکم کہہ رہے ہیں, ریئل رول ماڈل, گریٹ موٹیویشنل اسپیکر, اور اس کے بعد جو ہیں وہ چاہ رہی ہیں کہ آپ اپنی اسٹوری کو تھوڑا اور ڈیٹیل میں, اپنے جرنی کو تھوڑا اور ڈیٹیل میں بتائیں پلیز. اچھا, میں بیسیکلی میں تھوڑا سا بتاؤں, میں نے کیڈٹ کالج کو ہارٹ سے اپنی انجینئرنگ کی, پری انجینئرنگ کی ڈگری لی, اور وہیں سے پھر میں پاکستان نیوی میں چلا گیا, جہاں پھر میں نے نرس سے انجینئرنگ کی, اور اس کے بعد پھر میں ایک پائلٹ بن گیا. جب میں پائلٹ بنا تو ایک انفارچونیٹ انسیڈنٹ کی وجہ سے میری آئی سائٹ چلی گئی. پھر آئی سائٹ جب چلی گئی تو دیٹ واز دی ٹرننگ مومنٹ آف مائی لائف. تو وہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ نے میری کافی مدد کی, اور اس کے بعد پھر میں نے کیپیسٹی بلڈنگ سٹارٹ کی. اور کیپیسٹی بلڈنگ میں نے یہ کیا کہ میں نے سب سے پہلا کام کیا, میں نے ایم ایس پروجیکٹ مینجمنٹ کیا, اور اس میں گولڈ میڈل لیا, اور فرسٹ ویژولی امپیئرڈ بنا. پھر میں نے نیور اسٹاپ, پھر میں نے پی ایم پی کیا یو ایس اے سے, اور پھر میں نے پرنس 2 یو کے سے کیا, اور پھر میں نے سوشل انٹرپرینورشپ آکسفورڈ یونیورسٹی سے کیا, اور اسی طرح میں آر ایم پی بھی کوالیفائڈ کیا. تو پھر اس کے بعد یہ کیپیسٹی بلڈنگ کرتا رہا. لیکن پھر میں موٹیویشنل اسپیکر بھی بن گیا, ٹرینر بھی بن گیا, لیکن لائف میں ایک تھوڑی سی خلش سی تھی, تو میں چاہتا تھا کہ میں لوگوں کے لیے کچھ کروں. آئی وانٹیڈ ٹو ڈو سم تھنگ فار دا پیپل. تو پھر میں نے چیریٹی پروجیکٹ سٹارٹ کیا. پھر اس کے اندر میں نے ایک ویژن 2025 بنایا, اور اس کے اندر میں نے ڈفرینٹ پروجیکٹس بنائے, جس میں ایجوکیٹڈ پاکستان, ہیلتھی پاکستان, ڈیولپنگ پاکستان, یعنی آپ نے پاکستان, روشن کو جو ہے وہ ٹچ کیا. جی, اپنی پی ایم پی کی سکلز کو یوز کیا. اور پھر اس کے بعد مجھے ابھی بھی یاد ہے, میرا پہلا پروجیکٹ وہ تھا جب ہم سردیوں کے دن تھے, اور میں اپنے والد صاحب کے ساتھ جا رہا تھا, تو ایک گاربیج کین پہ کچھ گاربیج پھینکنے کے لیے, تو وہاں پہ ہمیں کچھ بچے ملے جو بالکل سردی سے ٹھٹر رہے تھے, اور ان کے جسم پہ کوئی ایسی وارم کلوتھنگ نہیں تھی. تو دیٹ واز بیسیکلی آئی اوپنر فار می, اور مجھے بڑی امبیرسمنٹ ہوئی کہ ہم نے زندگی میں ہمیشہ اپنے لیے کیا ہے, تو لوگوں کے لیے بھی کچھ کرنا چاہیے. تو I came back, اور that was my first kick off project. اور اس میں ہم نے پھر یہ کیا کہ میں نے کراؤڈ فنڈنگ کی, اور اس کے تھرو میں نے وارم کلوتھنگ جمع کرائی, ڈسٹریبیوٹ کی بچوں میں. اور اس کے بعد پھر I never stopped, پھر ویڈنگ کے پروجیکٹس کیے, پھر ٹرانسپورٹیشن کے, پھر تھر میں ہم نے کنویں بنوائے, پھر ہم نے کے پی کے میں سولر پینلز کے پروجیکٹس کیے, اور ابھی پریزنٹلی ہمارے پاس ٹری پلانٹیشن کے بھی پروجیکٹ ہیں. اور ابھی ہم جو کر رہے ہیں ایکسکیوز می, سی وی ایف کے نام سے, کرونا وائرس فائٹرز کے نام سے, ود تکمیل پاکستان, ہم راشن ڈسٹریبیوٹ, ہم نے الحمدللہ 500 فیملیز میں اب تک ٹچ کر لیا.
not only in Lahore but across Chatral, Mardan, KPK, Haji Abad, Sialkot wali side pe, Okada wali side pe. تو وی ہیو ٹچڈ 500 فیملیز الحمدللہ. اور اس کے علاوہ ہم نے پی پی اکوپمنٹس جو تھے وہ فرنٹ لائن سولجرز ہمارے ڈاکٹرز نرسز ان کو ہم نے ماسک اور یہ ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں. پولیس میں بھی ہم نے کیا ہے. تو آئی تھنک یہ ایک ویژن کی بات ہوتی ہے اور ویژن اگر انسان کے پاس ہے تو جیب میں پیسہ ہونا ضروری نہیں ہے. جی جی شہباز میں پوچھنا چاہوں گی ماشاءاللہ آپ اتنا کچھ کر رہے ہیں, اتنا کچھ آپ نے اچیو کیا, کبھی آپ کو فرسٹریشن نہیں ہوتی, کبھی آپ کو اپنی یہ جو ایک اس کو ویکنیس تو ہم کہہ ہی نہیں سکتے کیونکہ اگر یہ ویکنیس ہوتی تو آپ اتنا کچھ اچیو نہ کرتے, لیکن جو ایک یہ اسٹیٹ ہے کیا آپ اس سے کبھی تنگ پڑتے ہیں, کبھی آپ ڈپریس ہوتے ہیں؟ نہیں, ناٹ ایٹ آل, کیونکہ میں اپنے مائنڈ کو دیکھیں اٹس سیم لائک آپ کا جو پریزنٹ سینیریو ہے کووڈ-19 کا, جی جی کہ میں اپنے مائنڈ کو بیسیکلی میں ڈسٹریکٹ رکھتا ہوں ڈفرینٹ چیزوں میں, کہ میں ہر ایک دن کا ایک آبجیکٹیو رکھتا ہوں, پھر ویک کا ایک گول رکھتا ہوں اور اس کو اچیو کرنے کی کوشش کرتا ہوں. تو میرا تو سوچنے کا ٹائم ہی نہیں ہوتا, دھیان ہی نہیں جاتا. آئی تھنک دس از دا بیسٹ ٹیکنیک فار پریزنٹ سینیریو آلسو, کہ آپ جتنا اپنے مائنڈ کو آپ خود کو ڈسٹریکٹ بزی رکھتے ہیں. this is the best technique for today also, present scenario جو کووڈ-19 کا چل رہا ہے. ویورز کو بھی یہ کہوں گا کہ وہ ٹیکنیک یہ جو میں نے ڈیولپ کی ہے میرے اپنے پینڈیمک کی وجہ سے, کہ آپ اپنے مائنڈ کو دن کے گولز رکھیں اور دن کے اندر بھی آپ اپنے ٹائم کو ڈسٹریبیوٹ کر دیں, مینیج کر لیں 2 گھنٹے کے اندر, کہ آپ 2 گھنٹے کے بعد میں نے یہ کرنا ہے, اب 2 گھنٹے اس کو دینے ہیں, اور تھوڑا ٹائم کو باکس کر لیں. اور اس کے بعد آپ اپنا ویک کا ایک گول رکھیں اور پھر ویک ٹو ویک چلیں, چھوٹا کر دیں اپنے اسپین. یہ نہ سوچیں کہ آگے کیا ہوگا کیسے, ہاں, اور آپ مطلب تھوڑا سا اس طرح فوکس چینج کریں اور اپنی اٹینشن تھوڑے سے اپنے گولز کی طرف لائیں. اور دس از دا بیسٹ ٹائم ٹو اچیو سو مینی تھنگس آئی تھنک. جی That's really good. اچھا, یہ ہمارے پاس ایک کوشچن ہے, وہ پوچھ رہے ہیں کہ میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے ایکسیڈنٹ کے بعد اپنی سمت کا تعین کیسے کیا, کیسے خود کو موٹیویشن دی گولز کے لیے؟ obviously وہاں پہ دیکھیں یہ چیز ایک ہے شہباز کہ وہاں آ کے جو چیز آپ جس طرح آپ بتا رہے تھے کہ آپ کو پائلٹ بننا تھا, دیٹ واز یور ڈریم, اور جب آپ نے اپنا ڈریم اچیو کر لیا اور اس کے بعد ایک دفعہ سے پھر سے آپ کو کھڑے ہونا تھا, تو آپ کو کیسے پتا چلا کہ آپ کو موٹیویشن کی طرف جانا ہے؟ اس وقت آپ نے اپنی سمت کا تعین کیسے کیا؟ دیکھیں, آپ نے یہ سوال اس ٹائم پہ جب بھی آپ کسی چیلنج کا سامنا کرتے ہیں تو آپ کو یہ چیز ذہن میں کمپلیٹ پتہ ہونی چاہیے کہ کوئی دوسرا آپ کو چیلنج سے نہیں نکال سکے گا جب تک آپ خود اپنے دل میں یہ تہیہ نہ کر لیں. آپ کو موٹیویشن باہر سے ملے گی, آف کورس لوگ آپ کو موٹیویٹ کریں گے, لیکن جب تک آپ کا اپنا مائنڈ اور آپ کا اپنا ہارٹ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا, اس ڈسیبلٹی کو یا چیلنج کو, اس کے بعد آپ اس کو مینیج نہیں کر سکتے. تو آئی تھنک اس وقت جب میرے ساتھ یہ ہوا تو میں نے یہ ڈیسائیڈ سوچا کہ اگر میں 5 سال تک صرف یہ روتا رہوں کہ بھئی میرے ساتھ یہ کیا ہو گیا, تو آئی تھنک میں 5 سال بعد بھی اسی جگہ پہ کھڑا رہوں گا. لیکن اگر میں اپنے مائنڈ کو تھوڑا سا سمجھاؤں, اپنے ہارٹ کو سمجھاؤں کہ بھائی کچھ نہیں ہوا, اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ رکھیں اور لیٹس ڈو اٹ, وی کین اچیو سو مینی تھنگس. تو میرے خیال سے میں نے اگر آپ میرے ایوارڈس کی لسٹ دیکھیں تو میں نے تو سارا, جب میرے پاس سائٹ تھی تو میرے پاس ویژن نہیں تھا, لیکن اب میرے پاس سائٹ نہیں ہے لیکن اب میرے پاس ویژن ہے. تو میں نے تو ساری چیزیں جب میری سائٹ چلے گی تب میں نے اچیو کی ہیں, اس سے پہلے تو میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا. جی, سو آئی تھنک دس از لائک ایسے ہی ہے کہ بصارت اور بصیرت جب دونوں ملتے ہیں تو ایک خوبصورت شخصیت جو ہے وہ تشکیل پاتی ہے. ایسے ہی ہے کہ صرف بصارت کافی نہیں ہے, ہمیں اپنے اندر وہ ویژن کریٹ کرنا ہے. وہ بصیرت کے لیے بھی ہمیں خدا سے دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں وہ موٹیویشن ملے, اس طرح سے ہمارا ایک مائنڈ سیٹ اپ ڈیولپ ہو جائے. یہ بھی بہت بڑی بلیسنگ ہوتی ہے. اچھا, آپ کے فیوچر کے کیا پلانس ہیں مزید, آپ کیا کرنا چاہتے ہیں, لائک آپ کا الٹیمیٹ کیا ہے؟ میرا ایک ویژن ہے, میں نے آپ سے پہلے عرض کیا ویژن 2025, جس میں پراؤڈ پاکستان کے نام سے, اور میں بیسیکلی اپنی پروجیکٹ مینجمنٹ کی سکلز کو یوز کرتے ہوئے پاکستان کے اندر جو میں نے بنائے ہوئے جس پروجیکٹس پہ میں کام کر رہا ہوں, ابھی چھوٹا لیول ہے لیکن اگر مجھے اتھارٹی ملی پاکستان میں تو میں جتنے بھی میرے پروجیکٹس ہیں جو ہیلتھ کے ہیں, ایجوکیشن کے ہیں, پاورٹی ایلیویشن کے ہیں, ٹرانسپورٹیشن کے ہیں اور اسپورٹس کے ہیں, اور جو روشن پاکستان انرجی اس سے ریلیٹڈ ہیں, اور اس طرح میڈیکل سے ریلیٹڈ ہیں, تو ان سب پہ آئی ہیو گاٹ سو مینی پلانس.
تو اگر مجھے چانس ملا تو آئی ول ڈیفینیٹلی یوز مائی اسکلس فار دا بیٹرمنٹ آف پیپل آف پاکستان. دس از مائی فیوچر پلان. جی That's really good, that's really good. اچھا اگر آپ کو کوئی جادو کی چھڑی مل جائے تو شہباز آپ کیا کریں گے؟ یہ کوشچن میں اب مطلب پوچھنا چاہ رہی ہوں. اگر آپ کے ہاتھ میں اتھارٹی آ جائے کچھ بھی کرنے کی تو آپ کیا کام کریں گے؟ جادو کی چھڑی اگر مجھے مل جائے تو سب سے پہلے میں کووڈ-19 کو ختم کروں گا اس سے. اچھا میرا یہ کوشچن کرنے کا ایک مطلب اس کے پیچھے ایک وجہ تھی کہ دیکھیں اس کا مطلب ہے آپ اپنی اس پرابلم کو پرابلم ہی نہیں سمجھتے. آپ کو اگر جادو کی چھڑی مل بھی جائے گی تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ ٹھیک ہے میرا ویژن ٹھیک ہو جائے, کیونکہ آپ کا ویژن ویسے ہی بہت اسٹرانگ ہے. That's really great, that's really great. میرا کوشچن کرنے کا مقصد یہ تھا کہ میں دیکھ سکوں کہ آپ کا ٹیسٹ میں نے پاس کر لیا پھر اس کا مطلب اٹس ناٹ ٹیسٹ. ایکچولی میں اپنے ویورز کو اور اپنے لسنرز کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ یہ ہوتا ہے کہ جب انسان ایک لیول اچیو کر لیتا ہے کہ وہ سیلف لیس ہو جاتا ہے, اس کو اپنے سے زیادہ دوسری چیزوں کی اور مطلب پازیٹیوٹی کریٹ کرنے کی جو ہوتی ہے نا وہ زیادہ ڈرائیو ہوتی ہے اس کے اندر. اور شہباز اس کے علاوہ آپ بتائیں کہ کیا آپ کو لوگوں کا جو رویہ ہے سم ٹائمز ایسے ہوتا ہوگا کہ وہ ہمدردی والا رویہ ہوتا ہے, کبھی ایسا ہوا جس سے آپ ہرٹ ہوئے ہوں کہ اگر کوئی آپ کو وہ ہمدردی کی سینس میں لینا چاہ رہا ہو؟ از اٹ لائک دیٹ؟ جی پلیز شیئر کیجیے گا. ایکچولی واٹ یو آر ٹاکنگ اباؤٹ از کہ آپ سمپتھی کی بات کر رہی ہیں, جو کہ ہمیں ایکچولی سمپتھی نہیں شو کرنی چاہیے, ہمیں ایمپتھی شو کرنی چاہیے لوگوں کے ساتھ. ہوتا یہ ہے کہ جب بھی اس طرح کی کسی خاندان میں, ہماری فیملیز میں, ہمارے گھروں میں اس طرح کی کوئی ڈسیبلٹی ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ پہلے تو اس کو ڈسیبلٹی کو چھپاتے ہیں اور اس کے بعد اس کو آئسولیٹ کر دیتے ہیں. اب وہ جو ڈسیبل ہو جاتا ہے وہ اس کے لیے تو یہ ایک لائف ایک جہنم بن جاتی ہے, کیونکہ ایک تو فیملی والے اس سے کٹ آف ہو جاتے ہیں اور ود ان دا فیملی بھی کٹ آف ہو جاتے ہیں, اور آؤٹ سائڈ دا فیملی بھی وہ اس کو کسی سے ملنے نہیں دیتے, لائک ہی ہیز ڈن اینی کائنڈ آف کوئی اس نے جرم کر. تو آئی تھنک اس طرح کا جو بیہیویئر ہے ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ اگر ابھی جو ویور سن بھی رہے ہوں گے, ہمارے گھروں میں کئی ڈسیبل لوگ ہوں گے, کسی بھی فارم کی ڈسیبلٹی ہو سکتی ہے, تو میرے خیال سے کرنا یہ چاہیے کہ آپ ان کو فل طریقے سے ان کو سپورٹ کریں, ان کے ساتھ کمیونیکیشن بحال کریں, ان کو آئسولیٹ نہ کریں اور باہر لے کے جائیں, ان کو پراپر ایجوکیشن دیں اور وہ دیکھیں, اور ان کے لیے یہی اب لائف ہے. اور وہ اگر آپ اس طرح کی سپورٹ نہیں دیں گے, یہ سپورٹ سسٹم نہیں ہوگا, یہ بیہیویئر اچھا نہیں ہوگا ان کے ساتھ, تو پھر تو obviously they will have a negative behavior, وہ تو ایک آئسولیشن میں چل جائیں گے. تو آئی تھنک میں لوگوں سے یہ کہوں گا کہ بینگ اے مسلم بھی ہمارا ایک فرض بنتا ہے کہ ہم جو اس طرح کے ڈسیبل لوگ ہیں ان کی پرائورٹی پہ مدد کریں, کیونکہ وہ اپنے لیے نہیں کر سکتے کچھ, آپ لوگ ہی ان کی مدد کر سکتے ہیں. تو آئی تھنک ان دس مینر اف یو ڈو اٹ تو اللہ تعالیٰ بھی آپ سے خوش ہوگا اور باقی آپ دنیا اور آخرت دونوں کمائیں گے. شہباز اس میں مجھے کچھ تھوڑا پرسنل ایکسپیرینس اس طرح سے ہے کیونکہ میرا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ اسپیشل ایجوکیشن کا ہے, اور میری اسپیشلائزیشن چونکہ مینٹل ریٹارڈیشن میں تھی, تو اس سے مجھے مطلب وہ ایکسپیرینس ہے کہ صرف یہ ایک جو ڈسیبل پرسن ہوتا ہے صرف وہی وہ چیز ایکسپیرینس نہیں کر رہا ہوتا, اس کا امپیکٹ جو ہے اس کی پرسنالٹی پہ بھی آ رہا ہوتا ہے. اور سب سے بڑا جو ایک فیکٹر ہوتا ہے کہ وہ پھر فیملی جو ہے بجائے اس کی کہ اس کو آئسولیشن میں ڈالے, وہ اس کو مطلب تھوڑا سا وہ سیفٹی اور سیکیورٹی کا ایک جو ہے وہ ایلیمنٹ دیتے ہوئے اس کو آگے کی طرف لے کے جائے. دیٹ از دا بیسک تھنگ, ہمیں اس چیز پہ کام کرنا چاہیے. اچھا دوسرا یہ ہے کہ مطلب جس طرح کہ آپ تو خود اس چیز کو ایکسپیرینس کر رہے ہیں, تو کیا آپ اسپیشل جو پرسنز ہیں ان کے لیے کچھ مطلب آپ نے کوئی انیشیٹو لیا یا آپ اس کے لیے کوئی ایجوکیٹ کر رہے ہیں لوگوں کو کہ اس طرح سے مطلب ہونا چاہیے, یا تھوڑا سا ہمیں اپنے ارد گرد کے ماحول کو تھوڑا فرینڈلی بنانا چاہیے ہینڈی کیپ یا جو بھی اس طرح سے اسپیشل پرسنز ہیں ان کے لیے؟ جی بالکل, اس کے اندر میں نے ڈیف ویلفیئر ایسوسیشن فاؤنڈیشن کے ساتھ میں کام کر رہا ہوں, ان کے بورڈ آف گورنرز میں بھی ہوں, اور جو ڈیف ہیئرنگ امپیئرمنٹ والے جو ہمارے بچے ہیں جو سن نہیں سکتے اور جو بول نہیں سکتے, ان کے ساتھ ان کے لیے میں نے ایک IT سینٹر بھی بنایا تھا, اور ان کے لیے ایک اسٹیچنگ جو ہماری بہنیں ہیں جو ڈیف ہیں ان کے لیے میں نے ایک اسٹیچنگ یونٹ بھی لگایا تھا, اور ان کے ساتھ کافی میں پروجیکٹس بھی کر رہا ہوں. تو باقی جو میں گورنمنٹ لیول پہ جو ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے اندر اتنا کچھ اویئرنیس نہیں ہے, نہ ہمارے کو بجٹ ایلوکیٹ ہوتا ہے ڈسیبلس کے لیے. تو آئی تھنک پاکستان گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ جو ڈسیبلس ہیں ان کے لیے کم از کم کوئی بجٹ بھی کا پورشن ایک ایلوکیٹ کریں, پلس ان کے لیے فیسلٹیز
बढ़ाएं, उनको ट्रैवलिंग में आसानी हो, उनको किसी भी चीज़ में बिल्कुल उनको हर चीज़ के अंदर कम से कम देखें, मैं यूएस गया था, वहाँ पे जो डिसेबल लोग हैं उनको छोटी सी बात है कि उनको सबसे प्रायोरिटी पे आके पार्किंग मिलती थी, उनको प्रायोरिटी पे जाके टिकटिंग मिलती थी, उनकी हर जगह पे हाफ टिकटिंग थी उनको, और उनको रेस्टोरेंट्स में हाफ था। तो आई थिंक इस तरह की छोटी छोटी चीजें अगर आपके होंगी, नजर आएंगी सोसाइटी में और गवर्नमेंट के अंदर, तो दैट विल बी अ बिग मोटिवेटिंग फैक्टर फॉर देम, आई थिंक। जी शहबाज, इफ यू डोंट माइंड, आई जस्ट वांट टू आस्क समथिंग वेरी पर्सनल, लाइक ऐसे कहा जाता है कि जब आपका विजन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता तो आपकी सेंस जो होती है ना, बाकी सेंसेस बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। तो जब आपके साथ कोई बात कर रहा होता है तो क्या आप बाकी उसको सेंस कर सकते हैं, उसको इमेजिन कर सकते हैं, पिक्चर कर लेते हैं आप कि ये किस मतलब ये पर्सनालिटी कैसी होगी? इज इट समथिंग लाइक दैट? एग्जैक्टली मैं क्या करता हूँ कि जब भी, अब जो पुराने हैं उनकी तो मुझे याद है उनकी पिक्चर्स। यू आर टॉकिंग अबाउट द पावर ऑफ इमेजिनेशन। जी मैं वही इट इज लिंक्ड टू दिस थिंग। सुना है कि एंड होता है वो कलर्स करते हैं, तो आई जस्ट वांट टू आस्क अबाउट दैट। एक्चुअली मैंने तो काफी कलर्स ऑफ लाइफ तो देखे हुए थे, और जिस तरह अब जो नए लोग आते हैं तो उनको मैं करता क्या हूँ कि मैं अपनी पावर ऑफ इमेजिनेशन यूज करते हुए उनको पिक्चर अलॉट कर देता हूँ मैचिंग टू द वॉइस। तो वो मेरी माइंड की लाइब्रेरी में होती है, तो ऑब्वियसली तो उसको थोड़ा असेस करके उसकी वॉइस को, तो फिर आई डू लाइक दिस इज द सीक्रेट आई टोल्ड यू। आज हमने आपसे बहुत से राज उगलवा लिए हैं, ऐसे ही है। अच्छा, हमारे पास नाजरा जबीन है, और वो क्वेश्चन कर रही है, बीइंग अ कॉर्पोरेट ट्रेनर, हाउ डू यू आइडेंटिफाई द ट्रेनिंग नीड्स ऑफ द एम्प्लॉइज? व्हाट आर द कॉमन चैलेंजेस द ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर्स फेस? ट्रेनिंग देखे, मैं पीएमपी ट्रेनर हूँ, मैं लीडरशिप की ट्रेनिंग कराता हूँ। तो बेसिकली ये ट्रेनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछना चाह रही हैं या ट्रेनी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछना चाह रही हैं? जी मेरे ख्याल से वो ये पूछना चाह रही हैं कि आप ट्रेनिंग नीड्स किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, लाइक मतलब ये सब किस तरह से आप मैनेज करते हैं बीइंग अ कॉर्पोरेट ट्रेनर? तो द एम्प्लॉइज की बात करें, ऑब्वियसली ट्रेनीज जो होते हैं ना आपके, उनकी बात कर रही हैं कि जिनको आप ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। एग्जैक्टली देखिए, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर डिफरेंट है। अगर आप उसकी बात करेंगे डिफेंस फोर्सेस की, उनका एक ऑर्गेनाइजेशन कल्चर डिफरेंट है, वहाँ ट्रेनीज की, एम्प्लॉइज की नीड्स डिफरेंट हैं। और इसी तरह अगर कॉर्पोरेट सेक्टर की बात करेंगे तो उनकी ट्रेनिंग्स की नीड डिफरेंट है। तो बेसिकली दैट डिपेंड्स अपॉन द ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, उनका स्ट्रक्चर, और उसके अलावा उनका जो बेसिकली पर्सनल आपकी कम्युनिकेशन है किस तरह है, उनके साथ कम्युनिकेशन चैनल्स क्या हैं, उसकी उनके अंदर जो स्टैंडर्ड एसओपीज क्या हैं ऑर्गेनाइजेशन की। तो दैट इज अकॉर्डिंग टू दैट, उधर एनवायरनमेंट कैसा है। तो 3 4 5 फैक्टर्स होते हैं जिसके बाद आप डिफाइन कर लेते हैं आपकी ट्रेनिंग्स की जो नीड्स हैं, उनको आप आइडेंटिफाई करते हैं, और उस लिहाज से फिर आप उसका एक क्राइटेरिया सेट कर देते हैं। तो इट डिपेंड्स, इट वेरीज फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन एंड कल्चर टू कल्चर। और स्पेशली अगर आप ट्रेनिंग्स की स्पेसिफिकली बात करें तो फिर वो ट्रेनिंग्स के एक्सपीरियंस पे भी डिपेंड करता है, उसकी क्वालिफिकेशन पे भी डिपेंड करता है। क्योंकि अब मैं जैसे उधर पढ़ाता था, बहरिया यूनिवर्सिटी में भी मैं पढ़ाता हूँ, मोटिवेशन सेशंस भी देता हूँ। अब मोटिवेशन सेशंस में जब जाता हूँ तो मैं सबसे पहला क्वेश्चन करता हूँ कि व्हाट इज द टारगेट ऑडियंस, ऑडियंस क्या है। अब वो बच्चे हैं, वो किस बैचलर्स के बच्चे हैं, या स्कूल्स में मैं देता हूँ तो उनका मेरा डिफरेंट होता है, प्रोफेशनल्स है उनके लिए डिफरेंट है। तो you have to identify what is your niche customer actually ना। तो उसके अकॉर्डिंगली फिर आप अपनी एसओपीज को सेट करते हैं और ट्रेनिंग नीड्स को आप आइडेंटिफाई करते हैं। जी हबीब रहमान है हमारे साथ, वो कह रहे हैं, हैट्स ऑफ टू डियर शहबाज साहब, यू आर अ रियल एसेट। अच्छा शहबाज जी, यहाँ पे हमारे साथ आजम नज़ीर हैं, वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि व्हाट डू यू थिंक हु इज योर मेंटोर इन मोटिवेशनल स्पीकिंग? आपने जिक्र किया था कि कासिम अली शाह साहब से भी आप एसोसिएट हैं। आज हम आपसे बहुत से राज दिलवाएंगे। जी यस, बेसिकली जो अगर सिर्फ मोटिवेशनल स्पीकिंग की बात करें तो कासिम भाई के साथ मेरा ताल्लुक एक
ایک یونیورسٹی میں سیشن تھا تو اس میں میں بھی موٹیویشنل اسپیکر تھا اور وہ بھی تھے, تو وہیں پہ ہماری ملاقات ہوئی. انفارچونیٹلی فرسٹ ملاقات تھی تو انسیڈنٹ ایسے ہوا کہ ان کو پتہ نہیں چلا کہ میں بیسیکلی دیکھ نہیں سکتا, تو پہلی اسپیچ ان کی تھی. تو اس دوران ہی وہ, چونکہ میں آگے سے سب سے آگے بیٹھا ہوا تھا تو میں ریئیکٹ نہیں کر رہا تھا کیونکہ میں دیکھ نہیں سکتا تھا. تو وہ تھوڑا سا مائنڈ کر کے انہوں نے مجھے پھر کہا کہ بھائی جان تسی کتنے کیڑی خوابوں چو. تو اس کے بعد میں شاید بولی, تو اس کے بعد جب میری باری آئی تو ان کو پتہ چلا, یہ شوق لگا رادر کہ میں دیکھ نہیں سکتا. اور وہ he is a very kind and humble person, nice of him. اس کے بعد میرے پاس آئے اور مجھ سے کہا کہ you are like a brother to me now, اور میں آپ میرے آج کے بعد بھائی ہیں, تواڈے نال ہن پائی پائی کھیلیں گے. تو اس طرح کی بات. اور اس کے بعد پھر الحمدللہ بس انہی کی وجہ سے تھوڑی سی, کیونکہ جس طرح قاسم بھائی ہیں اور اس طرح اور بھی موٹیویشن اسپیکر ہیں, میرا پوائنٹ آف ویو اور ویژن یہ ہے کہ اس طرح کے لوگ یہ سوسائٹی کو بغیر کسی اس کے کیا نام ہے کسی منافع کے وہ ایک خوبصورت ورڈز کی صورت میں لوگوں کو اویئرنیس دے رہے ہیں, گرومنگ کر رہے ہیں. اور یہ صدقہ جاری ہے. اگر آپ کسی کو ایجوکیشن دے رہے ہیں, نالج دے رہے ہیں, تو ایک صدقہ جاری ہے, وہ آگے 10 کو دے گا. تو میرے خیال سے یہ 10 کا کلیہ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا تھا جب بدر کی جنگ میں اس کے بعد جو پکڑے گئے تھے. تو اس کا کافر جو تھے انہوں نے پھر 10 بندوں مسلمانوں کو ایجوکیٹ کیا. تو ایجوکیشن اینڈ نالج از دی پاور. تو آئی تھنک میں باقی جو بھی اسپیکرز ہیں, اٹس ناٹ دی آئی تھنک کمپیریزن بٹوین دی اسپیکرز, میرا نہیں خیال کرنا چاہیے. the role they are playing is very immaculate. So I think this is the best thing they are. اور میرے خیال سے میں ان کو قاسم علی شاہ بھائی کو جو ہے نا, میں ہمیشہ سے ان کی عزت کرتا ہوں. میرے بھائی ہیں اور ہم دونوں گپ شپ بھی کافی لگاتے رہتے ہیں, اور مجھے بھی کافی وہ مینٹور کرتے ہیں اور انڈورس کرتے ہیں. میں ان کا شکر گزار ہوں, اور ہمیشہ میرے بارے میں بات کرتے ہیں. تو he has got a big heart. تو I think مجھے کہنے میں بالکل وہ نہیں ہے, شرم نہیں ہے کہ میں انہی کی وجہ سے اس فیلڈ میں آیا. جی جی میرے تو ویسے ہی گرو ہیں, تو رسپیکٹ ایلیمنٹ تو ادھر بھی موجود ہے. اور دوسرا ہمیں حبیب رحمان آپ کے لیے پھر سے کمنٹ کر رہے ہیں, ہاؤ وڈ no it was here that you are not at all disabled sir, you are differently abled person. That's really good, that's really sweet actually. اوکے شہباز, آپ کوئی اور بات شیئر کرنا چاہیں, کوئی آپ میسج دینا چاہیں؟ بس میں اپنی جو پاکستان کی نیشن ہے اس کو یہ میسج دینا چاہ رہا ہوں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھنا چاہیے, اور اس پینڈیمک میں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے. جو لوگ جو ڈیلی ویجز پہ جن کو گھر میں اب کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, آپ صرف ان کے بارے میں سوچیں تو اپنے پرابلمز آپ بھول جائیں گے. تو آئی تھنک اس طرح لوگوں تک پہنچیں, ان کی جو بھی جس کیپیسٹی میں مدد ہو سکتی ہے وہ کریں, نمبر 1. نمبر 2, پلیز ابھی کچھ کل پرسوں سے جو کھل گیا ہے جو ہمارے مارکیٹس ہیں, تو اس میں پلیز اس طرح نہ کریں, جا کے سوشل ڈسٹینسنگ وغیرہ رکھیں تاکہ جو ہے کم از کم یہ چیز پھیلے نہ. تھوڑا صبر کر لیں عید تک, تھوڑا سا احتیاط کریں, ورنہ ایسا نہ ہو کہ لاک ڈاؤن سخت ہو جائے. تو کم از کم اگر نکلتے ہیں, اگر آپ کو بالکل جانا ہی ہے تو آپ پہل لیں, سیفٹی پہل لیں, تھوڑی سی پہل لیں, تو کیا اس میں فرق پڑتا ہے. تو انشاءاللہ پاکستان میں سکسیڈ, اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے ملک کو شاد و باد رکھے. جی تھینک یو سو مچ شہباز, تھینک یو سو مچ فار یور پریشیس ٹائم, اور thanks a lot for the viewers. اچھا, ایک اور کوشچن آ گیا ہے کہ زندگی کیا ہے آپ کے نزدیک, تو میں چاہ رہی ہوں کہ اس کو کلوز کرنے سے پہلے آپ اس کو پلیز ایڈریس کر دیں. زندگی آپ کی پرسنل سیٹسفیکشن کا نام ہے. میں سمپل کہوں گا, زندگی اگر آپ کی کسی بھی شعبے سے آپ کا تعلق ہے, کسی بھی بیک گراؤنڈ سے ہے, کسی بھی ایتھیکل بیک گراؤنڈ سے ہے, کسی بھی آپ کے ریلیجن سے ہیں, اگر آپ کی زندگی میں سیٹسفیکشن ہے تو وہی آپ کے لیے زندگی ہے. اگر آپ کی زندگی میں پیسہ ہے, دولت ہے, وہ آپ کو سیٹسفیکشن نہیں لا سکتے, تو میرے خیال سے پھر اس زندگی کا کوئی فائدہ نہیں. تو آئی تھنک آپ اللہ تعالیٰ سے انسان کو دعا کرنی چاہیے کہ جو بھی جس طرح بھی ہے بس مجھے اس میں سیٹسفائی رکھے. جی
That's good. اچھا شہباز, ہم آپ کو جو ہے ایک سرٹیفکیٹ پریزنٹ کرنا چاہ رہے ہیں. اس کو میں چاہ رہی ہوں کہ میں اس کو فیس بک پہ ہی اپلوڈ کر دوں. آپ نے اتنا پریشیس ٹائم ہمارے لیے نکالا. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ. No problem. Thank you very much for inviting me, Sumaira, and inshallah in future I'll also be coming. اور بہت بہت شکریہ آپ کے بلانے کا, آپ کی ٹیم کا, اور انشاءاللہ we'll meet again. جی شہباز, میں ایک بات جلدی جلدی شیئر کرنا چاہوں گی. جس طرح قاسم علی شاہ صاحب کو تھوڑی سی غلط فہمی ہو گئی تھی, بالکل یہی میرا ایکسپیرینس تھا جب فرسٹ ٹائم ہم ٹوسٹ ماسٹرز میں ملے تھے اور آپ نے وہاں پہ اسپیچ دے رہے تھے, اینڈ آئی واز انویئر کہ ایسی کوئی بات ہے. جب مجھے بعد میں پتہ چلا تو ایسا ہو جاتا ہے. ماشاءاللہ آپ بہت کانفیڈنس سے موو کرتے ہیں لوگوں کے درمیان, بالکل احساس نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تھوڑا مطلب ڈفرینٹ بنایا ہے ہم سے. تو آئی جسٹ وانٹ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ خوشیاں دے, اور رمضان میں مزید آپ کے لیے بہت سی دعائیں. تھینک یو سو مچ. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ. تھینکس ا لاٹ. اللہ حافظ. تھینک یو. اللہ حافظ. اللہ حافظ. تو ویورز, آج ہم لوگ سوچ رہے ہیں کہ جو پارٹیسپیشن کو دیکھتے ہوئے جو ہمارے پارٹیسپینٹ میں سے جس نے سب سے زیادہ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کیا ہے, ہم ان کو بھی ایک سرٹیفکیٹ جو ہے وہ پریزنٹ کرنا چاہ رہے ہیں. اور انشاءاللہ اس سیشن کے اینڈ پہ میں وہ سرٹیفکیٹ جو ہے وہ اپنی وال پہ پوسٹ کر دوں گی. سو تھینک یو سو مچ فار آل آف یو کہ آپ روز ٹائم نکالتے ہیں, روز ہماری بات سنتے ہیں, اور مجھے بہت اچھا فیڈ بیک آ رہا ہے. اور ہمارے جو ویورز ہیں ان میں سے بہت سے لوگ پارٹیسپیٹ کرنا چاہ رہے ہیں ہماری اسی بیٹھک میں, اینڈ دے آر موسٹ ویلکم. ہماری کچھ تھوڑی سی آلریڈی ہم نے اسکیجول کی ہوئی ہیں میٹنگس, اس وجہ سے ہو سکتا ہے آپ کو تھوڑا ویٹ کرنا پڑ جائے. بٹ ہمارے لیے آپ جس طرح سے آپ ہمیں کنسیڈر کر رہے ہیں, جس طرح سے آپ ویلیو کر رہے ہیں, دیٹ از وی ریئلی اپریشیٹ دیٹ تھنگ. تو انشاءاللہ ہم ابھی بھی ہمارے ساتھ کچھ ایسے پارٹیسپینٹ موجود تھے جو ہمارے ساتھ ہماری بیٹھک کا حصہ بننا آپ کو نظر آئیں گے بنتے ہوئے انشاءاللہ نیئر فیوچر میں. تو تھینک یو سو مچ ٹو آل آف یو. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.